اللہ کے انبیاء، صلحاء مطلب صالحین، صدیقین، ان کی کیفیت کیا ہوں گی نیک لوگوں کی؟ تو سب سے پہلی چیز، جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے سورج جیسی روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، خوشبو کے ساتھ، اور جو اچھے اچھے چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے لیے خوشبودار کفن کو ساتھ لاتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کفن خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ملک الموت اور دیگر فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، اور یہی پہلا مرحلہ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے رائٹ چیز ہونے والی ہے چونکہ سلام کیا گیا مجھے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے، پہچان ہو تو ایسی ہو کہ فرشتے سلام کرے اور اس کا انتظار وہاں ہو۔ دنیا میں تو بہت پہچان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ زیادہ کام نہیں آتی ہے، تو بہرحال، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، اور اس کو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت بشارت دیں گے، اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب راضی ہوا اور تو جو ہے نکل جا، تیرے رب نے تیرے لیے جنت مقام طے کر دیا ہے۔ جو ہی وہ نیک انسان کی روح اس بات کو سنتی ہے، وہ مچلتی ہے، لپکتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے نکالو مجھے، جلدی باہر نکالو، اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا ایک تھیلی میں پانی کو کھول دیا جائے، پانی گر جاتا ہے، اس طرح سے ایزیلی وہ جو ہے روح نکل جاتی ہے۔ اسے لے کر فرشتے پہلی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب وہ روح جاتی ہے، اس کی خوشبو سے پہلے آسمان کے لوگ جان لیتے ہیں کوئی نیک روح آ رہی ہے، خوشبو بتا دیتی ہے، اور دروازہ آسمان کا کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح لائی جا رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں استقبال، خوش آمدید، ویلکم، خیر، بہت خوب آئے، بہت اچھے۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اس مبارک روح کو کہ تو بہت کامیاب روح رہی، اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں چونکہ اس کی خوشبو اور نیک بندہ تھا، اس کو چھوڑنے ان فرشتوں کے ساتھ جو روح نکال کر لائے دوسرے آسمان کے دروازوں تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ مرحلہ 1 2 3 4 5 6 7ویں آسمان تک جاتا ہے، وہ پھر 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اسے لے جا کر میرے بندے کو وہیں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اسی سے اٹھانے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کا نام علیین، نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دو۔ روح پھر اسی مرحلوں سے لوٹ لوٹ کر خوش آمدید سلامتیاں سن کر زمین پر آتی ہے، اور لانے کے بعد اسے قبر میں واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں روح کو واپس ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ آدمی جو مر چکا تھا یا مرا ہوا تھا، وہ ان کی کھڑاؤں کی، چپل اور جوتے کی آوازوں کو سنتا ہے چونکہ اس کا رب اسے سناتا ہے۔ اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے، ارے جلدی چلو، اتنے سست رفتار سے کیوں چل رہے ہو، لے کے جاؤ، اس لیے کہ میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے مجھے۔ اور جب خبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، جسم اس کے روح میں ڈال دی جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ دو لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، ایک منکر، دوسرا نکیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر کی کیفیت یہ ہے، کالا اور سیاہ چہرہ ہے دونوں کا، اسی کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی لال لال آنکھیں ہوں گی، اور بیل کے سینگوں سے زیادہ بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور جب آئیں گے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، سیدھے نازل نہیں ہوں گے، زمین کو کاٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے قبر میں، اور آواز بجلی سے زیادہ تیز گرجدار آواز میں بات کرتے ہوں گے، اور آ کر جو ہے اس روح سے جو نیک تھی، چاہے بد ہو یا نیک ہو، ان کا رویہ دونوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے، آ کر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گا اطمینان کے ساتھ، سوالات کے مرحلے میں دکھائی دیں گا سورج ڈوبتے ہوئے نیک انسان کو، تو وہ کہیں گا فرشتوں سے فرشتوں رک جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے پڑھنے دو۔ تو منکر نکیر کہیں گے خبر نماز کی جگہ نہیں، پھر اسے یاد آئے گا میں تو مر چکا ہوں، لیکن وہ زندگی میں عادی تھا نا نمازوں کا، اس لیے اس کو خبر میں بھی نماز یاد رہیں گی۔ 3 سوالات کرنے کے بعد فرشتے اسے کہیں گے آرام سے لیٹ جاؤ، اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، وہ شکر ادا کریں گا اپنے رب کا۔ اور پھر ایک کھڑکی اور کھولی جائیں گی
جس میں اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا. وہ کہیں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ. اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ایک گزارش ہے، جا کر اللہ سے ایک مہلت مانگو، مجھے موقع دے، جا کے رشتہ داروں میں جا کر بولوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے دنیا میں نیکیاں کرنے کا. فرشتے کہیں گے یہ چیز نہیں مل سکتی. جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا، جنت کا ایک بستر ڈالا جائے گا، جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائیں گے جس میں سے تازی ہوا جنت کی آئیں گی، اور کہا جائے گا سو جاؤ، اب یہ روز قیامت ہی اٹھنے والا ہے. اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں گا اپنی قبر میں تو ایک شخص وہاں آئیں گا، اور وہ شخص بہت ہی انتہائی خوبصورت چہرے والا ہوں گا، اور آ کر سلام کریں گا. یہ پوچھیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں. اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی خبر کو پھیلا دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.